آج ایک اہم موضوع پر بات کرنی ہے۔ آج سے تقریباً 1400 سال قبل جب دنیا کفر و ضلالت، جہالت اور سفاہت کی تاریکیوں میں گھری ہوئی تھی تو بطحا کی سنگلاخ پہاڑیوں سے رشد و ہدایت کا مہتاب نمودار ہوا۔ مشرق اور مغرب، شمال و جنوب، غرض دنیا کے ہر گوشہ کو اپنے نور سے منور کیا اور 23 سال کی قلیل عرصہ میں بنی نوع انسان کو اس معراج ترقی پر پہنچایا کہ تاریخ عالم اس کے نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے، اور رشد و ہدایت، صلاح و فلاح کی وہ مشعل مسلمانوں کے ہاتھ میں دی جس کی روشنی میں ہمیشہ شاہراہ ترقی پر گامزن رہے اور صدیوں اس شان و شوکت سے دنیا پر حکومت کی کہ ہر مخالف قوت کو ٹکرا کر پاس پاس ہونا پڑا۔ مسلمانوں کی 1400 سالہ زندگی کو جب تاریخ کے اوراق میں دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم عزت و عظمت، شان و شوکت، دبدبہ اور حشمت کے تنہا مالک اور اجارہ دار ہیں، لیکن جب ان اوراق سے نظر ہٹا کر موجودہ حالات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو ہم انتہائی ذلت و خواری، افلاس و ناداری میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ نہ زور و قوت ہے، نہ زر و دولت ہے، نہ شان و شوکت ہے، نہ باہمی اخوت و الفت ہے، نہ عادات اچھی، نہ اخلاق اچھے، نہ اعمال اچھے، نہ کردار اچھے۔ ہر برائی ہم میں موجود اور ہر بھلائی سے کوسوں دور۔ اغیار ہماری اس زبوں حالی پر خوش ہیں اور برملا ہماری کمزوری کو اچھالا جاتا ہے اور ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ خود ہمارے جگر گوشے نئی تہذیب کے دلدادہ نوجوان اسلام کے مقدس اصولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بات بات پر تنقیدی نظر ڈالتے ہیں اور اس شریعت مقدسہ کو ناقابل عمل، لغو اور بیکار گردانتے ہیں۔ عقل حیران ہے کہ جس قوم نے دنیا کو سیراب کیا وہ آج کیوں تشنہ ہے، جس قوم نے دنیا کو تہذیب و تمدن کا سبق پڑھایا وہ آج کیوں غیر مہذب اور غیر متمدن ہے۔ اصل آج کی حالت بد سے بدتر ہو چکی اور آنے والا زمانہ ما سبق سے بھی زیادہ پرخطر اور تاریک نظر آ رہا ہے۔ اب ہمارا خاموش بیٹھنا اور عملی جدوجہد نہ کرنا ایک ناقابل تلافی جرم ہے، لیکن علماء کرام کے ذمے اگر تعلیم اور تبلیغ ہے کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں تو ہم بھی تو خیر امت میں داخل ہیں۔ کیا ہماری یعنی عام لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ ہم اپنی قوم کے لیے کچھ کریں، اپنی قوم کی اصلاح کے لیے سوچیں اور اس کے لیے جدوجہد اور محنت کریں؟ ایک راستہ ہے کہ ہم علماء کرام سے رہنمائی لیں اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے معاشرے کے اندر بھلائی کو بڑھائیں، اچھائی کو بڑھائیں اور پازیٹیو کام اور کنسٹرکٹیو کام کی طرف امت کو راغب کریں۔ لیکن جب سیلاب آتا ہے تو کمزور لوگ اس میں کوئی مدد نہیں کر سکتے، ایک بڑی وسیع اور منظم جماعت کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن ایسے وقت میں اگر ایک آدمی یہ شور مچائے جو کہ ان پڑھ بھی ہے، زیادہ اس کی قوت بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، لیکن وہ شور مچا رہا ہے کہ بھائی سیلاب آ گیا، سیلاب آ گیا، بستیوں کو خالی کرو، اپنے سامان کو لے کے بھاگو، اپنی جانیں بچاؤ، تو وہ بھی تو ان کی خیر خواہی کر رہے۔ ہم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم امت کے اندر ایک شعور تو پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ امت کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے، ہم اپنے اصل کی طرف لوٹیں اور علماء کرام کی زیر تربیت رہتے ہوئے، زیر نگرانی رہتے ہوئے، تاکہ ہم کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں جس کی شریعت میں ممانعت ہو،
تاکہ خود بھی راہ حق پر چلتے ہوئے دوسروں کو راہ حق پر لانے کی کوشش کریں۔ تو یہ کام کل نہیں آج ہی کرنا ہے، اور آج نہیں ابھی سے شروع کرنا ہے۔ جتنا اس میں دیر کریں گے اتنا ہم پیچھے رہتے جائیں گے۔ اقوام عالم کا مقابلہ کرنے کے لیے جدوجہد اور عمل پہم کی بہت ضرورت ہے۔ اسی کے لیے آپ سب کو درخواست ہے کہ آگے بڑھیں اور امت کی اصلاح میں معاون اور مددگار بنیں۔